جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک مشن کہ پاکستان کے حالات بدلنے ہیں۔ آپ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، میرے ساتھ مل کے آپ بلائیں گے ان کو جو ہیں پاکستان کی شان ہے، آپ پاکستان کی آن ہے، آپ پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے، آپ پاکستان کے خان ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ عمران خان ہے، إياك نعبد وإياك نستعين بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، واشنگٹن میں میں نے سوچا تھا کہ ایک ہوٹل کے اندر ہم 500 1000 اپنے پاکستانی بلائیں گے اور میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے اسٹیڈیم میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ اچھا، اب آپ نے بڑی آرام سے اب میری بات سننی ہے، سارے نعرے بعد میں، پہلے میری آپ نے اب بات سننی ہے۔ میرے پاکستانی امریکن، ابھی نہیں بن گیا ہوں 22 سال سے سنتا تھا وزیر اعظم عمران خان، اب بن گیا ہوں، عادی نہیں ہو رہے لوگ اس کے۔ اچھا جی سنیں، میں سب سے پہلے تو جدھر سے بھی آپ آئے ہیں، جن بھی شہروں سے آپ آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آرام سے میری بات سنیں، آرام سے، میں کہیں نہیں جا رہا، آرام سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا، سنیں آرام سے، پاکستان جو اللہ نے ہمیں ملک دیا، یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارا ملک، یہ اللہ نے خاص نعمت کے طور پہ ہمیں دیا۔ اور میرے پاکستانیوں، یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ یہ
ہر سال آپ اس کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے. یہ ہر سال ملک اوپر جاتا رہے گا. اب دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کہ کیوں جمہوریت دنیا میں آگے چلی گئی اور بادشاہ پیچھے رہ گئی. اس کی دو وجوہات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دو وجہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور دنیا آگے چلی گئی. میرے پاکستانیوں، جمہوریت کے اندر دو چیزیں ہیں جو بادشاہت میں نہیں ہیں. نمبر 1، جمہوریت کے اندر میرٹ ہے. بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں ہے. خون کے اوپر بادشاہ میں رشتہ داری ہے، خون ہے. جمہوریت کے اندر میرٹ ہے. دنیا کے اندر جو ملک آگے گئے لکھو بے چھوٹی بھی. ہاں جی، میریٹوکریسی کی وجہ سے. جو ملک پیچھے رہ گئے، جتنی کم میرٹ اتنا ملک پیچھے رہ گیا. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں، کرکٹ کی مثال دیتا ہوں. کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے. کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے، میرٹ ہے. پاکستان، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں. سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا تو وہ پاکستان میں. لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے، میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لا سکتے. ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے کیونکہ میریٹوکریسی نہیں ہے. تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی، یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا. جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی. یہ آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آ گئی، کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آ گئی، امریکہ کے اندر ان کی میریٹوکریسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ، اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی. ہمارے مسلمان دنیا میں، اب ہندوستان کی مثال لیں، میں ہی آج آپ پاکستانیوں آج کو اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نیچے کیوں رہ گئے اور پاکستان بھی آگے کیوں نہیں بڑھ سکا. جو پہلے 150 سال مغل بادشاہ رہے، ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھی. 150 سال جو دنیا میں ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ 25% سے اوپر تھا، سپر پاور تھی. ایک سے ایک بہتر مغل بادشاہ آیا. 4 مغل بادشاہوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی. لیکن اورنگزیب کے بعد جو اس کے بچے آئے، کسی میں بھی کیپیبلٹی نہیں تھی. تو 7 مغل بادشاہ 13 سال میں بدلے، سارے ایک سے ایک بدتر آیا اور وہی مغل ایمپائر ختم ہو گیا. اسی طرح آٹومن ایمپائر، ایک سے ایک بہتر آٹومن بادشاہ آتا رہا سلیمان تک، سلیمان دا میگنیفیسنٹ. اس کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا
اور ادھر سے نیچے جانا شروع ہو گیا. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خون کے اوپر نہیں سلیکشن ہوتی لیڈرشپ کی، میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا، شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان پیچھے بادشاہ کی وجہ سے رہ گئے. اب پاکستان پہ آ جائیں. ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد کیوں نہیں کوئی لیڈر ملا؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، ایک کیرسمیٹک انٹیلیجنٹ لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہمارے ملک میں ایک قسم کی بادشاہت آ گئی، میرٹ نہیں آئی. جمہوریت بھی جب آتی تھی میرٹ نہیں آئی. نواز شریف کو کس طرح لیڈر بنایا گیا؟ ملٹری ڈکٹیٹر نے اٹھا کے بنا دیا، کوئی میرٹ نہیں تھی. ان کے بھائی شہباز شریف کیوں چیف منسٹر بن گئے؟ ان کے بھائی تھے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کیسے لیڈر بن گئے؟ کاغذ کے پرچے پہ کہا کہ جناب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئی ہے. ادھر ولی خان کی فیملی، وہ بھی فیملی سسٹم آ گیا. ادھر مولانا فضل الرحمان، اس کے بھائی بھی اور اس کے بچے آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جمہوریت بھی آئی میرٹ تو نہیں آئی. سو یہ پلیز یاد رکھیں کہ نمبر 1 چیز کہ جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتا. آج چائنا آپ چلے جائیں، چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو اسٹڈی کریں، بہترین میرٹ کا سسٹم ہے. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جس طرح ہم نے پورا، انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی، زبردست سسٹم ہے. وہ سارے ملک سے باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہر فیلڈ میں میرٹ اوپر کیسے آ رہا ہے. اور دوسری چیز تو نمبر 1 جمہوریت کی خاصیت میرٹ، اور نمبر 2 جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہے. حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر، حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ یا جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ لیڈر جواب دیتا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو، یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. حضرت عمر نے جواب دیا. لیڈر جواب دیتا. برطانیہ کے اندر جب جمہوریت کی شروعات ہوئی میگنا کارٹا میں 800 سال پہلے، تو کیا کوشش تھی کہ لیڈر کو، جو بادشاہ تھا اس کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور وہ سٹرگل اینڈ میں جلدی انہوں نے، ان کا بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی جواب دیتا. تو یہ یاد رکھیں. یہ دوسری چیز، جمہوریت تب کامیاب ہوتی ہے جب لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے. اب دوسرا ہمارا دیکھ لیں پاکستان کا پرابلم. جب ان سے جواب لیتے ہیں کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو گئی. جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا. اور یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے. کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا، کبھی لیڈرشپ سے جواب نہیں لیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے.
جب سوال پوچھتے ہیں طاقتور سے، جس بھی طاقتور سے سوال پوچھتے وہ یہ اپنا جواب نہیں دیتا، اپنی صفائی نہیں پیش کرتا، وہ کہتا ہے انتخابی کارروائی ہے۔ ایک تو سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پوچھو، شاہد خاقان عباسی سے پوچھو، آصف زرداری سے پوچھو، نواز سے پوچھو، شہباز، سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کروا رہا ہے۔ کیا کروایا عمران خان نے؟ سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں، ہم نے کوئی کیس نہیں کیا، یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں۔ ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے، ہم نے صرف نیب کو آزاد کیا ہے، ہم نے ایف آئی اے کو آزاد کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے۔ ہمارے سامنے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا ہے۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا 1960s کے اندر، پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا برصغیر میں، بلکہ ایشیا میں پاکستان کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، انڈسٹریلائز ہو رہا تھا۔ ہماری بیوروکریسی ساری ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ بیوروکریسی مانی جاتی تھی۔ ہمارے ہاسپٹل، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، گورنمنٹ ہاسپٹل کا بہترین سٹینڈرڈ تھا۔ ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریز دنیا میں ایکسیپٹ ہوتی تھی۔ مڈل ایسٹ سے لوگ ہمارے پاکستان میں پڑھنے آتے تھے۔ ایچ ایس این کالج جدھر میں پڑھا ہوں، وہاں ملیشیا کے شہزادے آ کے پڑھتے تھے، باہر سے لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے پاکستان میں۔ اور وہی پاکستان کو ہم نے آہستہ آہستہ نیچے جاتے دیکھا۔ اور وہ نیچے کیوں گیا؟ ایک تو بدقسمتی سے جو 70s میں ایک سوشلزم آئی، جو نہ سوشلزم تھی، نہ تیتر تھا نہ بٹیر تھا، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل گروتھ رک گئی۔ لیکن اصل تباہی 1985 کے بعد آئی۔ 1985 کے بعد نان پارٹی الیکشنز میں پہلی دفعہ پیسہ چلنا شروع ہوا، پہلی دفعہ سیاست کے اندر رشوت چلنی شروع ہوئی، پہلی دفعہ سیاست کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ سیاستدانوں کو خریدا گیا۔ چھانگا مانگا میں، ریسٹ ہاؤس میں سیاستدانوں کو نیلام کیا گیا، اور ہم نے اپنی سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا۔ تو آج ہم جب اس ملک کو اٹھا رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہم نے لے کے آنی ہیں۔ ایک کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، وہ قوم کو جواب دے۔ آج کل یہ سارے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی دینی جماعت ہے، فضل الرحمان اسلام کو لے کے آ رہا ہے، وہ بھی ایک ساتھ ہے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ تو فضل الرحمان، دوسری طرف سیکولر بلاول بھٹو، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ سب اکٹھے ہیں، ان کا سب ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ بتائیں کیا ہے کہ مقصد؟ 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے، NRO، یعنی کہ جو اب تک
اقتدار میں بیٹھ کے مکمکا ہے، سب ایک چیز چاہتے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، مجھے بلکہ باہر سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں، ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کی ہے، لیکن یہ وقت ہے آج اگر ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے طاقتور کا آج احتساب کر دیا، ان کی پراپرٹیز اٹیچ کرنی ہم نے شروع کر دی ہیں، ان کی بے نامی پراپرٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں، ان نے جو اربوں اربوں روپیہ باہر لے کے گئے ہیں، باہر کی گورنمنٹ سے ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ہے وہ وقت جب پاکستان بدلے گا، آپ کے سامنے بدل رہا۔ اور دوسری چیز، ہم نے پاکستان میں میرٹوکریسی لے کے آنی ہے، میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے۔ میں آپ سب سے زیادہ، میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی بڑی دیر سے رہ چکا ہوں، میں 18 سال کی عمر میں باہر گیا، کرکٹ کھیلنے گیا، پہلے پڑھائی کی، پھر 18 سال تک باہر، آدھا سال باہر رہتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا۔ تو میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے۔ میں نے امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھی شروع میں نے انگلینڈ میں خاص طور پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کو آتے دیکھا، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اپنے سامنے دیکھا۔ میں نے جو ایک نتیجے پہ آیا وہ یہ کہ ہمارے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے، جب جو انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، جب ان کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جدھر محنت کا پھل ملتا ہے، جدھر وہ محنت کرتا ہے اس کو پھل ملے، ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو اوپر آتے دیکھا، ایکسل کرتے دیکھا۔ کیونکہ پاکستان میں میرٹ نہیں، موقع نہیں ملتے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں جو موقع دیتا ہے عام آدمی کو اوپر آنے کا۔ ہمارا تعلیم کا سسٹم نہیں اوپر آنے دیتا۔ کس ملک میں ہے انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے، اردو میڈیم باقیوں کے لیے، پھر دینی مدرسے؟ کس ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ ہمارا تعلیم کا نظام ہی ہمارے نچلے کمزور طبقے کو اوپر نہیں آنے دیتا۔ ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، اور یہاں ادھر موقع ملتے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے کتنے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مزدور دیکھے آتے ہوئے انگلینڈ، ان کے بچے مفت گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے، اور وہ دیکھتے دیکھتے کدھر سے کدھر پہنچ گئے۔ تو کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں؟ اور انشاءاللہ یہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں، اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم گورنمنٹ اسکولوں کے اندر سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، ایک سلیبس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے اسکولوں کے اندر کہ ایک مین سلیبس ہو سب کے لیے۔ تاکہ موقع ملے اوپر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو۔ ہم پہلی دفعہ مدرسوں کے، ہم نے ساتھ بیٹھے مدرسوں کے جتنے بھی ان کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ابھی ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا، ان کے لیے بھی دین کے علاوہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں، میتھس پڑھائے جائیں، موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز بن سکیں، وہ بھی اوپر آ سکیں۔ تو اپنے ملک میں اب تک
اب سوچیں 8 لاکھ بچے ہیں جو انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، 8 لاکھ، 3.25 کروڑ بچے جاتے ہیں اردو میڈیم میں، 25 لاکھ بچے جاتے ہیں دینی مدرسوں میں، تینوں پیرالل سسٹم ہیں، 3 پیرالل کلچر ہے۔ تو یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک مین تعلیم کا سلیبس آئے تاکہ ایک قوم بنے، ہم تب ایک قوم بنے۔ اور میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو، یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو، اور یہ پہلی پارٹی ہے آپ کی تحریک انصاف، پہلی پارٹی ہے، کوئی عمران خان کا رشتہ دار کسی عہدے پہ نہیں ہے، کوئی میرا دوست کسی عہدے پہ نہیں ہے، یہ پہلی پارٹی ہے جو میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم آپ کو نئے لیڈر نکال کے دکھائیں گے۔ جس طرح مراد سعید ایک عام سٹوڈنٹ سے اٹھ کے ایک لیڈر بن گیا، فیڈرل منسٹر ہے آج، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور حماد اظہر ابھی ایک ہمارا نیا لیڈر ابھرا ہے جس کو پھر ہم نے فیڈرل منسٹر بنایا ہے۔ کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملک، ہمارا ملک آپ کے سامنے اٹھے گا، آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نظام ٹھیک کر کے موقع دیں گے نچلے طبقے کو اوپر آنے کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی۔ میں نے نمل یونیورسٹی کیوں بنانے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ میاں والی کے اندر میں جب حلقے میں پھرتا تھا تو بے روزگاری تھی، نوجوان بے روزگار پھر رہا تھا، جرم کی طرف جا رہا تھا، منشیات کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے سوچا ایک ٹیکنیکل کالج بناؤں گا تاکہ ہنر سیکھے، لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے یونیورسٹی بنا دی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں اردو میڈیم کے بچے، ان کو پہلے ہم نے انگریزی پڑھائی، فاؤنڈیشن کورس کروایا، بریڈفرڈ کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی افیلیشن کری، بریڈفرڈ انگلینڈ کی یونیورسٹی تھی۔ میں آپ کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارا نیچے ہے پاکستان میں جس کو موقع نہیں ملتا اوپر آنے کے لیے۔ وہی بچے اردو میڈیم اسکول سے اٹھ کے پہلے انگلش سیکھی، پھر بریڈفرڈ یونیورسٹی کی ڈگری انہوں نے بیٹھ کے لی، اور بریڈفرڈ یونیورسٹی میں صرف 12 یا 13% بچوں کو فرسٹ ڈویژن ملتی ہے۔ نمل میں 55 سے 60% بچوں نے فرسٹ ڈویژن لی۔ تو آپ یہ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایلیٹ کا ہے، اوپر ہی نہیں آنے دیتا لوگوں کو۔ تو سب سے یہ دوسرا بڑا ہمارا چیلنج ہے۔ لیکن میں آج اپنے اتنے بڑا کراؤڈ جو پاکستانی آئے ہوئے، میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، یہ 10 مہینے، میں نے خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے پاکستان کو کیا کیا دیا۔ پہلے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنا اللہ نے منرلز دیے ہیں، معدنیات، اسد صاحب، جو پاکستان کے پاس تانبے کے ذخیرے ہیں وہ دنیا میں 4-5 بڑے ملکوں کے مقابلے میں اربوں ڈالر کے ذخیرے پڑے ہوئے وہاں۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ریکارڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی، کام شروع ہونے لگا تھا۔ اب وہ میں نے انکوائری کی ہے، پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کانٹریکٹ کو ختم کیا، جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا $6 ارب کا۔ لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں انداز
اندازہ لگایا جاتا ہے کہ $200 ارب کے تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تانبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے. تو 10 سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ کورٹ کیس ہو گیا. اور اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی، پیسے مانگ رہے تھے، رشوت تھی. اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیں پاکستانیوں، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے، کرپشن. بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی. آج میں نے انویسٹمنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں، قطر میں ملا ہوں، سعودی عربین کمپنیز میں، چائنا کی کمپنیز ملا ہوں. ہر کمپنی ایک ہی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے ہیں، کرپشن ہے، رشوت مانگتے ہیں. تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دیے ہیں، تانبا دیا، کوئلے کے بڑے ریزروز ہیں. پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی 100 سال تک نہیں ہونی چاہیے، جتنے بڑے صرف کوئلے کے ریزرو ہیں تھر کے اندر. 180 ارب ٹن کا کوئلہ پڑا ہوا ہے پاکستان میں، 180 ارب ٹن. یعنی اس کا مطلب سعودی عربیہ سے زیادہ بجلی پاکستان میں کوئلے سے بنا سکتے ہیں. ابھی میں 2 ہفتے پہلے مجھے دنیا کا ٹاپ جو منرل کی کمپنی آسٹریلیا کی، اس کا نام ہے اینڈرو فارسٹر ہے، وہ مجھے ملنے آیا. وہ مجھے کہتا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ تانبے کے ریزروز ہیں، کوئلے ہیں، سونا ہے، لیکن کہتا دنیا اس لیے نہیں آتی، کرپشن کی وجہ سے لوگ پیسے مانگتے ہیں. تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب کمپنیز پاکستان آئیں گی، بڑی بڑی کمپنیز، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جو منرلز جو ان کی ایکسپلوریشن کریں. تو یہ کمپنیز آئیں گی. جتنا بھی ہمارے اوپر ابھی قرضہ چڑھا کے یہ گئے ہیں پچھلے والے، انشاءاللہ صرف اور صرف کلین گورنمنٹ دے کے، کرپشن ختم کر کے، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس پاکستان کو اٹھا کے. ہم چائنا گئے. اب یہ سنیں ذرا، جو ہمیں اللہ نے زمین دی ہے، یہ جو ہمارے پاس زمین ہے، یہ زرخیز ترین زمین ہے. ہم ابھی چائنا گئے، چائنا کی کمپنیز سے ہم نے MOU سائن کیا سی پیک کے اندر. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو گائے کی ایوریج کہ کتنا گائے دودھ دیتی ہے، 6 لیٹر. پاکستان میں 6 لیٹر ہے ایوریج گائے کا. چائنا کے اندر 20 سے 24 لیٹر ہے. اب صرف یہ سوچ لیں کہ اگر ہم 6 سے 12 لیٹر کر دیں تو پاکستان میں دودھ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے نہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، نہ توجہ دی. تو انشاءاللہ جو چائنا سے ہم نے اب سائن کیے ہیں کانٹریکٹس سی پیک کے اندر، اور جو ہمارے سے MOU سائن کیے ہیں، وہ ہمارے ہر ایشو، ہر جگہ ٹیکنالوجیکل ہمارے لیے مدد بھی کر رہے ہیں، انڈسٹری ری لوکیشن کر رہے ہیں سی پیک کے اندر. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم پاکستان کو ہر چیز میں، انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ. اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن باہر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی. اب میں آپ سے یہ، اب میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویژن کیا پاکستان کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے. تو میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویژن رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کو سمجھنا، کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے. ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے. پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان. علامہ اقبال اور قائد اعظم، جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، قائد اعظم کو،
اور علامہ اقبال جو شاید اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذہن ہو پچھلے 500 سال میں، تو ان کی کیا تھی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں بڑے ہوں گے ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان کی. اور میں یہ اس کے اوپر اپنی یہ بات ختم کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں، کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا. دیکھیں پاکستان بنا تھا، اس کو علامہ اقبال نے جس طرح کہا اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. وہ کیا کون سی اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی؟ جو کہ مدینہ کی ریاست ہے. مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ کتنے لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن اسٹیٹ تھی، ماڈرن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی. وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی. مدینہ کی ریاست کے کیا اصول تھے؟ یہ آپ میرے بڑے غور سے آپ نے میری بات سنی. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک انسانیت کا نظام بنا تھا، عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا. مدینہ کی ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا اس میں رحم تھا. ایک کمزور کے لیے رحم تھا. بیووں، یتیموں، معذوروں، غریبوں، بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست نے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی تھی. پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے، ان کے ساتھ 2 سپر پاورز تھیں، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. پیسہ تو ان کے پاس تھا، وہاں امیر تھا، غریب تھا. ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا. لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. پہلی دفعہ پروگریسو ٹیکسیشن نکلی، جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں. پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرچ کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے ارد گرد امیر، باقی قوم غریب. یہ جو پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا، یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوا تھا. پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے، وہ بھی ریولوشن تھی. پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائیداد کے اندر. آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے، دیہات میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں. یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا ہماری عورتوں کو حصہ. پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بالکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا ممبر ہے. انہوں نے جو غلاموں، آپ یہ سنیں ذرا، کتنی دنیا میں جو بلیک افریکنز ہیں کتنا ان سے ظلم ہوا، دنیا میں دیکھ لیں. لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک ممبر بنایا، اس سے کیا ہوا؟ مسلمان دنیا وہ واحد اگزامپل ہے جدھر غلام بادشاہ بن گئے. سلیو ڈائنسٹیز تھی،
ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی، قطب الدین ایبک غلام تھا، ترکی میں مملوک وہ غلام تھے، وہ جو بادشاہ بن گئے. یہ غلاموں کو آزاد کیا، خواتین کو رائٹس دی، انسانوں کو برابر کیا. جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، انہوں نے ہیومن رائٹس کا چارٹر بتایا جو آج یو این کہہ سکتی ہے. وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آج یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اناؤنس ہو رہا ہے، جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ انسان برابر ہیں، چاہے وہ جو مرضی ان کا رنگ ہو. جو مائنورٹیز تھیں، میثاق مدینہ سائن کیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور یہ بننا ہے پاکستان نے. یہ ہے ہماری ویژن. یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے. ایک انسانیت کا نظام، ایک انصاف کا نظام، ایک میرٹ کا سسٹم. جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی؟ میرٹ کا سسٹم تھا. جو بھی اوپر ہو، جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو اوپر لے آتے تھے. خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست دے چکا تھا. اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر. بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں، تو یہ آپ نے خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا؟ میرٹ کے اوپر دیا. میرٹ کا سسٹم تھا. جو آتا تھا، جو بھی امہ میں آتا تھا، میرٹ کے اوپر وہ اوپر آ جاتا تھا. تو ہم نے بھی پاکستان میں وہ اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیا ہے، جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو، لوگ دنیا میں جدھر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں. میں جب کرکٹ میں اوپر گیا تھا تو میں انگلینڈ گیا تھا. انگلینڈ میں نے سیکھی تھی کرکٹ. اور ہم واپس جب انگلینڈ سے آئے تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے باقی کھلاڑیوں کا سٹینڈرڈ ریز کیا. اور اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ آپ کو کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے، ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر، بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے. اور سسٹم ٹھیک کریں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے. نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا. اب ایک فرسٹ کلاس اسٹرکٹ وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اسی طرح باقی کھیلوں کے اندر. لیکن میری آخر میں پی آئی اے کی فکر نہ کریں، مجھے پی آئی اے کا بھی پتہ ہے، پی آئی اے کا بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں، جب ہمیں اقتدار ملا، آپ یقین کریں ایک ادارہ نہیں تھا جو ریکارڈ خسارہ نہیں کر رہا تھا. پی آئی اے، وابڈا، ریلوے، جو بھی ادارہ لے، بجلی یعنی گیس، سب نقصان کر رہے تھے. اور ابھی بھی یہ پوری جنگ چلی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا تھوڑا مشکل وقت ہے، یہ ہمارا مشکل وقت ہے. 4 مہینے 6 مہینے سال تک رہے گا، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے. اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹر نہیں ہوں گے، سب سن لیں میری بات کہ جو قرضہ پاکستان پہ چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو رجسٹر ہونا پڑے گا. اور اگر سب مل کے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں، کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے نکالنا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملک، آج سنیں ذرا پاکستان کا حال کیا ہے. جو ہمیں پاکستان ملا تھا، پہلے سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں. دنیا
में सबसे कम टैक्स GDP रेशियो है पाकिस्तान का। ऊपर से जो इन्होंने कर्जे चढ़ाए, अच्छा मैं जरा आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, 10 साल पहले कितना पाकिस्तान का कर्जा था? 6,000 अरब रुपया 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा था। और 10 साल के बाद इन दोनों ने किधर तक पहुंचाया? 30,000 अरब रुपया। फिर से सुने 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 60 सालों में, 10 सालों में इन दोनों ने 6 से 30 अरब पे कर्जा लेके गए। क्या किया इस कर्जे का? मुझे बताएं तो सही, पैसा क्या किधर क्या पैसा ये? और ये पैसा हमने इनसे निकालना है। मैं फिर से इनको कहना चाहता हूं, जो मर्जी आपने करना करें, सब इकट्ठे हो जाते हैं जी जमहूरियत बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाएं, आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उस पे धरना भी कर लें। आपने जलसे जुलूस करने हैं, वो कीमे के नान के बगैर आपके लोग नहीं निकलते। हम शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर ही भेज दें थोड़े से, ताकि आपके जलसे थोड़े से बड़े हो जाएं। जो मर्जी करना करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है, तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है। तो मैं ये आप सबको आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी सीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दे, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दे। एक तरफ हमारी कौम, हमारे लोगों के पास ना अच्छा अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी है कई जगह, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप जेल में फैसिलिटीज इसलिए। और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है, जरदारी का भी मैं देख रहा हूं, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। बड़ा आसान है जेल से निकलना, पैसा वापस करो, हम जेल से आपको निकाल देंगे। अच्छा, और एक और, अब खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया अब हमने उसे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, कहता है ऑपोजिशन को
کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے؟ ہاں مولانا فضل الرحمان، اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے۔ دیکھیں پاکستانیوں، یہ ہے تبدیلی۔ کبھی آج تک کبھی طاقتور کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا احتساب نہیں کیا، اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی۔ اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی، اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا۔ اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا کل باتیں کروں؟ میں پرچیاں لایا ہوں جیب میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے۔ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا رہا کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا۔ مجھے ہر قسم کی مجھے برا بھلا کہا گیا، دہشت گرد کہا گیا، طالبان خان کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لیکن اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، آپ کو بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور ایک آخری اچھا میں آخری چیز، میں نے جب 23 سال پہلے پالیٹکس میں آیا تھا، میں نے ایک چیز کہی تھی، وہ میں آج اس پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پاکستانیوں، 23 سال پہلے میں نے ایک چیز کہی تھی، میں اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ امریکہ کی تاریخ کا نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا یہ مجمع ہے، بلکہ امریکہ کی تاریخ کا بڑے بڑے پولیٹیکل گیدرنگز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جو ٹرینڈ کی بات کر رہا تھا، ڈی سی میں نمبر 1، پاکستان میں نمبر 1، اور دنیا میں ٹاپ 3 میں چلا گیا عمران خان کا جلسہ۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آرام سے نکلیے گا، جائیے گا۔ جانے سے پہلے خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ۔